بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ تربیت کے جو مراکز ہیں جہاں پر بچوں کی تربیت ہوتی ہے، ان میں سے ایک اہم ترین مرکز اور جگہ وہ مسجد ہے۔ ویسے تو تربیت گاہ افراد سازی کی جو جگہ ہیں اور مقامات ہیں، ان میں سے سب سے پہلی چیز وہ گھر ہے۔ پھر اس کے بعد جہاں پر بچہ تعلیم کے لیے جاتا ہے وہ اس کے تعلیمی ادارے سکول ہیں، کالج ہے، یونیورسٹی ہے، اور اسی طرح مسجد۔ دین اسلام میں مسجد کی بہت زیادہ اہمیت ہے۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، احب البقاء الی اللہ مساجدها۔ اللہ رب العزت کو دنیا میں سب سے محبوب جو زمین کا حصہ ہے وہ مساجد ہیں۔ اللہ رب العزت کو اپنے گھر سب سے محبوب ہیں، تو وہاں سے بلند ہونے والی آواز اور مسجد کے ساتھ تعلق رکھنے والے لوگ، دیکھ بھال کرنے والے افراد، یقیناً وہ بھی رب تعالیٰ کے ہاں سب سے زیادہ محبوب ہیں۔ تو جب اللہ رب العزت کو اپنے گھر سب سے زیادہ محبوب ہیں، وہاں سے جو پیغام انسانیت کو ملتا ہے وہ بھی سب سے مثالی ملتا ہے۔ رب تعالیٰ کے جو گھر ہیں، جو مساجد ہیں، ان کا معاشرے پر، افراد پر اور بچوں پر اس کے بہت گہرے اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ ایک مسلمان کا جہاں پر اپنے رب سے تعلق مضبوط ہوتا ہے، وہاں پر اس کا رب تعالیٰ کے گھر سے بھی تعلق مثالی اور شاندار ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت نے اپنے گھر کی عظمت اور شان کو کچھ اس انداز سے بھی بیان فرمایا، وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، کہ یہ جو مساجد ہیں یہ خالصتاً اللہ رب العزت کے گھر ہیں، یہ خالصتاً اللہ رب العزت کی عبادت کے مقامات ہیں۔ کی بنیاد پر انسان کی تربیت بھی بہتر ہوگی، بچوں کی تربیت مثالی ہوگی۔ مساجد سے جس انسان کا تعلق جس قدر مضبوط ہوتا ہے، اسی قدر وہ معاشرے کا، خاندان کا اور ریاست کا اچھا انسان بنتا ہے۔ مسجد کو اہل محلہ کے لیے اور مقامی لوگوں کے لیے باعث امن و سکون اور راحت بنانے میں سب سے زیادہ کردار امام اور خطیب کا ہوتا ہے۔ تو اس لیے ضروری ہے جس نے مسجد کے ماحول کو اچھا بنانا ہے، پرسکون بنانا ہے، اور مسجد کو ایک مثالی تربیت گاہ کے طور پر انسانوں کے سامنے پیش کرنا ہے، وہ امام اور خطیب اور ذمہ دار افراد بھی اپنے کردار میں، گفتار میں، رب تعالیٰ سے تعلق میں اور مذہب پسندی میں، دینداری میں وہ بھی مثالی ہوں، تاکہ انہیں دیکھ کر لوگ اپنے بچوں کو مساجد میں بھیجیں، دینی اداروں میں بھیجیں، اور ان کے اخلاق اور کردار کو لوگ اپنے بچوں کے سامنے بطور مثال بیان کریں۔ تو مساجد کے کردار کو مثالی بنانے کے لیے اور مساجد کو شاندار اور بے مثل تربیت گاہ بنانے کے لیے اور بابر کرانے کے لیے ضروری ہے کہ جن افراد کا مستقل طور پر مساجد سے تعلق ہو، وہ اپنے کردار کو سنواریں، کہ وہ معاشرے کے مثالی افراد شامل ہوں، اور اہل محلہ اور مسجد کے ارد گرد میں جو لوگ آباد ہوں وہ امام صاحب کو، خطیب صاحب کو دیکھ کر رشک کریں اور وہ خواہش کریں کاش ہمارے بچے بھی اس طرح ہوں۔ تو جب امام اور مساجد کے ذمہ داران کا اخلاق، کردار مثالی ہوگا تو یقیناً وہ مسجد اہل محلہ کے لیے باعث امن اور راحت ہوگی، اور لوگ اپنے بچوں کی تعلیم کے لیے، تربیت کے لیے یقیناً اپنے بچوں کو ایسی مساجد میں بھیجیں گے۔ بچوں کی تربیت کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ بچوں کو مسجد میں لانے کی ترغیب دی جائے، بچوں کو والدین خود مسجد میں لے کر آئیں، جو بچے سمجھدار ہیں والدین انہیں اپنے ساتھ لے کر آئیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مساجد کے آداب سکھائے ہیں ان کی نصیحت کی جائے، تلقین کی جائے، بار بار بچوں کو یاد دہانی کروائی جائے، اور انہیں یہ بات ان کے ذہنوں میں بٹھا دی جائے کہ یہ مسجد اللہ رب العزت کے گھر ہیں، یہاں پر اللہ اور اس کے رسول کی باتیں ہوتی ہیں، یہاں دین کی باتیں ہوتی ہیں، ہم مسلمان ہیں، ہم نے اپنے تمام اعمال کا اپنے رب تعالیٰ کو حساب دینا ہے،
تو ہمیں مساجد میں شور نہیں کرنا چاہیے، مساجد کی صفائی ستھرائی کا خیال رکھنا چاہیے، مساجد کی دیکھ بھال کرنی چاہیے، مساجد کے ساتھ ہمیں تعاون کرنا چاہیے۔ تو بچوں کو یہ ساری چیزیں ذہن نشین کروانی چاہیے، اور اس میں والدین کے ساتھ ساتھ جو امام اور خطیب صاحب ہیں وہ بھی بچوں کی اس انداز سے ذہن سازی کریں کہ جیسے ہی کوئی بچہ مسجد میں شور کرتا ہے یا مسجد کے ماحول کو خراب کرتا ہے تو اسے انتہائی خوش اسلوبی سے بچوں کو پیار محبت سے اپنے پاس بلا کر اسے یہ بات سمجھائی جائے کہ میرے پیارے بیٹے، یہ مسجد ہے، یہ اللہ رب العزت کا گھر ہے، یہاں پر شور نہیں کرتے، یہاں پر لوگ اللہ رب العزت کی عبادت کرنے کے لیے آتے ہیں، تو اس کے ماحول کو پرسکون بنانا چاہیے، صفائی ستھرائی کا خیال رکھنا چاہیے۔ تو یہ تمام چیزیں جو مسجد سے متعلق ہیں اور مسجد کے جو آداب میں شامل ہیں، اس وجہ سے بھی بچے کی تربیت پر، اس کی شخصیت پر مثالی اثرات مرتب ہوتے ہیں، جب اسے یہ شعور ہو اور یہ یقین ہو کہ یہ مساجد یہ مسلمانوں کی عبادت گاہیں ہیں اور ان کی صفائی کا، ستھرائی کا اور دیگر ضروریات کا خیال رکھنا یہ باعث اجر و ثواب ہے۔ تو اس انداز سے بچے کی گئی تربیت، یقیناً وہ بچہ جب بڑا ہوگا تو اس کا مساجد سے، اللہ رب العزت کے گھروں سے مضبوط تعلق ہوگا، اور وہ مساجد کے سے مضبوط تعلق کی وجہ سے یقیناً وہ اپنے خاندان کا اور اہل محلہ کا ایک اچھا فرد ہوگا، اور جہاں پر اس کا رب تعالیٰ سے مضبوط تعلق ہوگا وہاں پر اس کا رب تعالیٰ کی مخلوق سے بھی شاندار تعلق ہوگا۔ مسجد کے کردار کو تربیت کے حوالے سے مثالی اور شاندار بنانے کے لیے اور مساجد سے بچوں کے تعلق کو مضبوط کرنے کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ بچوں کی ترغیب کے لیے، بچوں کو مساجد میں لانے کے لیے اور بچوں کا مسجد سے تعلق مضبوط کرنے کے لیے بچوں کی دلچسپی کے حوالے سے بچوں کے شاندار پروگرام رکھے جائیں، مجالس رکھی جائیں، ان کے تربیتی پروگرام ہوں، اور ان کے انعامات کے حوالے سے بچوں کی حوصلہ افزائی کی جائے۔ تو جب بچوں کی حوصلہ افزائی ہوگی اور ان کی لمحہ بلمحہ ان کی دیکھ بھال ہوگی، تعلیم ہوگی، تربیت ہوگی، تو یقیناً ایسے بچے جب جوان ہوں گے، بڑے ہوں گے، تو ان کا رب تعالیٰ کے گھر سے مضبوط تعلق ہوگا اور وہ اچھے مسلمان ہوں گے۔ تربیت افراد سازی میں مسجد کی ضرورت و اہمیت کا اندازہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ سے بھی لگا لیتے ہیں کہ نبی کائنات علیہ السلام جب مکہ سے ہجرت فرما کر مدینہ تشریف لائے تو نبی علیہ السلام نے سب سے پہلا جو کام کیا وہ مسجد کی تعمیر تھی۔ چند روز آپ نے قباء میں قیام فرمایا تو وہاں پر بھی آپ نے مسجد قباء کی بنیاد رکھی، اور جب آپ مدینہ میں تشریف لائے تو وہاں پر آپ نے مسجد نبوی کی بنیاد رکھی اور مسجد نبوی کی تعمیر فرمائی۔ تو مسجد نبوی تربیت کے لیے، افراد سازی کے لیے، قیادت سازی کے لیے، ایک بہتر اچھا مسلمان بنانے کے لیے اور انسان کو بہتر معاشرے کا فرد بنانے کے لیے مساجد کا بہت بڑا کردار ہے۔ یقیناً جب بچے، جب بوڑھے، جب مرد، جب خواتین مسجد میں نماز پنجگانہ کے لیے اکٹھے ہوتے ہیں تو ان میں آپس میں اتحاد پیدا ہوتا ہے، اتفاق پیدا ہوتا ہے، باہمی اخوت، ہمدردی، خیرخواہی پیدا ہوتی ہے، اور یقیناً جب مسلمان مسجد میں آئیں گے نماز ادا کرنے کے لیے، آپس میں مل جل کے کھڑے ہوں گے، پاؤں سے پاؤں ملائیں گے، کندھے سے کندھا ملائیں گے، تو آپس میں اتحاد، اتفاق، محبت پیدا ہوگا۔ آخری اور اہم چیز وہ جدید تہذیب اور مساجد کا کردار ہے۔ جدید تہذیب نے جہاں پر دیگر تمام اخلاقیات کو اور مذہب کو نقصان پہنچایا، انسان کے اخلاق کو تباہ و برباد کیا، انسانوں سے انسانیت چھینی، ہمدردی اور خیرخواہی کے جذبات ختم کیے، وہاں پر مساجد کے حوالے سے بھی جدید تہذیب کے بہت گہرے اثرات مرتب ہوئے۔ مساجد سے اس انداز سے ہمارے بچوں کو دور کیا گیا کہ وہ مساجد سے تعلق تو کیا، وہ نورانی قاعدے اور قرآن کی سادہ تعلیم تک سے انہیں محروم کر دیا گیا۔ ایسا نظام تعلیم کیا گیا اور ایسا بچوں کو مصروف کیا گیا تعلیم میں
کہ نہ صبح مسجد میں جانے کے لیے ان کے پاس وقت ہے اور نہ شام مسجد میں جانے کے لیے ان کے پاس وقت ہے۔ یقیناً جو بچہ شروع سے لے کر جوان ہونے تک اور جوان ہونے کے بعد ادھیڑ عمر تک جو رب تعالیٰ کے گھر ہی نہ جائے گا، وہ کیسے اچھا مسلمان ہو سکتا ہے اور وہ کیسے معاشرے کا اچھا فرد ہو سکتا ہے۔ ہم اپنے بچوں کی ایسی تربیت کر جائیں کہ جو دنیا میں جانے کے بعد ہمارے لیے ہاتھ اٹھا کر دعا کریں اور ہمارے لیے صدقہ جاریہ ہو۔